میرے بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے۔ اس رمضان المبارک میں ہی جنگ بدر ہوئی تھی۔ اس رمضان المبارک میں 21 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو آج میرا موضوع بھی یہی ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دھوکے بازی، غداری، بے وفائی کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کفر کے فتوے لگانے والے کون تھے، اور جنگ بدر کے غازیوں، مجاہدوں، حضور علیہ السلام کے جانثاروں، وفاداروں کے خلاف سازشیں کرنے والے، ان کے اوپر تبرہ کرنے والے، ان کے خلاف ارتداد کے فتوے لگانے والے کون ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرمایا، جو نہج البلاغہ مسلمانوں کی کتاب نہیں، مسلمانوں کے گھر کی گواہی نہیں، مسلمانوں کے قلم نہیں، مسلمانوں کے مصنف نہیں، بلکہ شیعہ کی کتاب، شیعہ کی گواہی، اور انہی کے مصنفین اور انہی کی کتابیں اور ان کے گھر کی گواہی ہے کہ حضرت علی نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، جب حضرت علی نے یہ جملے ارشاد فرمائے، ہم اخواننا، حضرت علی نے کہا کہ بے شک معاویہ اور علی کا رب ایک ہے، معاویہ اور علی کا نبی ایک ہے، معاویہ اور علی کی اسلام میں دعوت، تبلیغ ایک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب میرا اور معاویہ کا کلمہ رب، نبی، اسلام ایک ہے، اس وجہ سے آج علی کا خطبہ ارشاد ہو رہا ہے، ہم اخواننا، معاویہ علی کا بھائی ہے، علی معاویہ کا بھائی ہے۔ جب حضرت علی اور معاویہ کی صلح ہو گئی، جب ان کا اتحاد ہو گیا، تو کافر پریشان ہو گئے، یارو اسلام کے یہ 3 ہیرو، مرد کلندر، یہ شیر بہادر، اگر یہ متفق ہو گئے تو دنیا کے اندر اسلام کے خلاف کبھی بھی کوئی سازش نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان اختلاف والی باتیں کی، جدائی والی باتیں کی۔ آج بھی حضرت علی اور معاویہ کے درمیان اختلاف اور جدائی والی باتیں وہ کرتے ہیں جن کا کلمہ علی معاویہ کے کلمے سے نہیں ملتا،
جن کی نماز علی معاویہ کی نماز سے نہیں ملتی، جن کا ایمان علی معاویہ کے ایمان سے نہیں ملتا، جن کا روزہ علی معاویہ کے روزے سے نہیں ملتا، جن کا حج علی معاویہ کے حج والے طریقے سے نہیں ملتا، جن کی زکوٰۃ کا طریقہ علی معاویہ کے طریقے سے نہیں ملتا، جن کا قرآن علی معاویہ کے قرآن سے نہیں ملتا، وہی لوگ ان علی معاویہ کی جدائی کی باتیں کرتے ہیں جن علی معاویہ کا ایمان ایک، جن علی معاویہ کا کلمہ ایک، جن علی معاویہ کی اذان ایک، جن علی معاویہ کا حج ایک، جن علی معاویہ کا اسلام ایک، جن علی معاویہ کا پورا دین ایک ہے۔ آج جن لوگوں کا دین شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، عقائد سے لے کر مسائل تک، شروع سے لے کر آخر تک پورا دین جن کا علی معاویہ سے جدا ہے، وہ لوگ ان کو جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن علی معاویہ کا دین شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، ایمان سے لے کر جنازے کے مسائل تک، ایمانیات میں، عقائد میں، مسائل میں جو علی معاویہ ایک ہیں ان کو جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح کی باتیں ہوئیں تو اس وقت کفار کی دل میں مروڑ ہوا، ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ ابھی ہمارا کیا ہوگا، ہمارا تو دنیا سے وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو انہی کی کتابوں میں لکھا ہے، میرے بھائیوں، مسلمانوں کی کتابیں نہیں، مسلمانوں کے گھروں کی گواہی نہیں، مسلمانوں کے مصنفوں نے نہیں لکھا، مسلمانوں کے قلموں نے نہیں لکھا، بلکہ حضرت امیر معاویہ کے دشمن کی کتابیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ کے مخالفین کی کتابیں، بلکہ حضرت علی معاویہ بھائی بھائی سے جلنے والوں کی کتابیں، مثلاً تذکرۃ الاطہار، سیرت ائمہ معصومین، اسی طرح ان کی کتاب اصل الشیعہ و اصولها، اسی طرح ان کی کتاب اصحاب امیر المؤمنین، ان کی کتابیں یہ اصحاب و امام امیر المؤمنین، ان میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت علی معاویہ کی صلح ہوئی تو ان کفار نے مشورہ کیا، یارو اب ہماری جان تب ہی بچے گی جب ہم حضرت علی معاویہ کو، حضرت عمر بن عاص کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے، جب ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ تو تین کفار نے مشورہ کیا، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرا برق بن عبداللہ، تیسرا عمر بن بکر تمیمی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ 17 رمضان المبارک کو میں حضرت علی پر حملہ کروں گا، میں حضرت علی کو شہید کروں گا۔ برق بن عبداللہ نے کہا 17 رمضان المبارک کو حضرت امیر معاویہ پر حملہ میں کروں گا، اس کو شہید میں کروں گا۔ عمر بن بکر تمیمی نے کہا اسی رات میں حضرت عمر بن عاص پر حملہ میں کروں گا۔ ان تین کفار نے تاریخ 17 رمضان المبارک کی مقرر کی اور انہوں نے کہا اسی ایک ہی ٹائم صبح کی نماز پر ہم تینوں پر حملہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، تو ان میں سے اس ابن ملجم نے آ کر کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
صبح کی نماز کے ٹائم حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت امیر معاویہ زخمی ہو گئے، اور حضرت عمر بن عاص اس وقت بیمار تھے، ان کا دوسرا کوئی آدمی تھا وہ شہید ہو گیا ان کی جگہ پر۔ تو میرے بھائیو، مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ جو حضرت علی کا قاتل تھا وہی حضرت امیر معاویہ کا قاتل ہے، جو حضرت عمر بن عاص کا قاتل ہے وہی حضرت علی کا قاتل ہے۔ تو میرے بھائیو، جو لوگ چاہے اس دور میں ہوں یا اس دور میں ہوں، جو بھی حضرت علی معاویہ کے درمیان اختلاف کو بیان کرتے ہیں، جدائی کو بیان کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اسلام دشمن ہے، حقیقت میں وہ حضرت علی معاویہ دونوں کے دشمن ہیں۔ تو میرے بھائیو، حضرت علی کے خلاف کفر کے فتویٰ دینے والے کون تھے؟ حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن کے خلاف کفر کے فتوے لگانے والے کون تھے؟ ہماری کتابیں نہیں، مسلمانوں کی کتابیں نہیں، بلکہ ان کی کتاب، شیعوں کی کتاب منتہی الاعمال میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تو انہوں نے حضرت حسن کو مخاطب کر کے کہا، اے حسن کافر شدی چنانچہ پدرت کافر شد، اے حسن تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے اسی طرح معاذ اللہ کافر ہو چکا ہے جس طرح تیرے باپ علی نے ابو بکر و عمر کی بیعت کر کے کفر اختیار کیا تھا، معاذ اللہ۔ اس دور میں بھی حضرت علی اور حضرت حسن کے خلاف فتویٰ لگانے والے وہی تھے، انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہی کی کتاب یہ اصحاب امام امیر المومنین وضاحت کے ساتھ لکھتی ہے کہ جس نے حضرت علی پر حملہ کیا، ابن ملجم وکان من شیعت علی، وہ حضرت علی کا شیعہ تھا، انہی کی کتابیں ہیں، ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جس نے حضرت علی پر حملہ کیا وہی تھا جس نے حضرت علی کی بیعت کی تھی، انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس نے حضرت علی پر حملہ کیا وہ تھا جو شہید معہ صفین، جو حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک تھا۔ تو میرے بھائیو، حضرت علی کے قاتل وہی ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو حضرت امیر معاویہ کے قاتل وہی حضرت علی کے قاتل۔ اسی طرح جنگ بدر کے عظیم لیڈروں، جنگ بدر کے عظیم غازیوں، مجاہدوں، حضور علیہ السلام کے جانثاروں، وفاداروں کے خلاف کفر کے فتوے لگانے والے کون ہیں؟ کون سی جنگ بدر؟ وہ جنگ بدر، وہ عظیم جنگ بدر جو حق و باطل کا پہلا مارکا، جو اسلام و کفر کی پہلی جنگ ہے تو وہ جنگ بدر ہے۔ اس جنگ بدر کے غازیوں، مجاہدوں کے خلاف کون کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ وہ حق و باطل کی پہلی جنگ بدر ہے، وہ کفر و اسلام کے درمیان پہلا مارکا ہے، ایسا مارکا، ایسی جنگ بدر، ایسی عظیم کہ اس جنگ نے، اس کفر و اسلام کے مارکے نے کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ایسی جنگ کہ اس جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے تھے، ایسی جنگ کہ اس جنگ میں صحابہ کرام نے 70 کفار کو مار کر 70 کفار کو قیدی بنا لیا تھا۔ ایسی جنگ بدر، عظیم جنگ کہ جنگ بدر کے غازیوں، مجاہدوں نے، حضور علیہ السلام کے جانثاروں نے یہ جنگ ایسی لڑی تھی کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران پریشان کر دیا تھا۔ ان غازیوں نے ایسی جنگ لڑی، اگرچہ ان کے پاس چلانے کے لیے تلوار نہیں تھی، اگرچہ ان کے پاس دشمن کو لگانے کے لیے تیر نہیں تھا، اگرچہ ان کے پاس بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں تھی، اگرچہ ان کے پاس سفر کے لیے سواری نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، لیکن آقا علیہ السلام کا اشارہ ہو گیا، یہ جانثار اللہ پر توکل کر کے لڑے، ایسے لڑے، ایسا ان کا اخلاص تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے
گواہی دینے لگے، ان کے لیے حدیث قدسی بیان کرنے لگے۔ اے بدر کے غازیوں، اے بدر کے مجاہدوں، آج تم نے میرے اشارے پر میرے دشمنوں کے خلاف ایسی جنگ کی ہے، ایسے اخلاص کے ساتھ آج تم نے جہاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ کو تمہاری لڑائی، تمہارا جہاد، تمہارا مارکا، تمہاری جنگ ایسی پسند آ گئی ہے کہ اللہ تمہیں جھانک کر دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں غور سے دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا دیدار کر رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ کر یوں اعلان فرما رہا ہے، گواہی حضور علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دیکھ کر، تمہیں غور سے جھانک کر، تمہیں غور سے دیکھ کر، ابو بکر کی دل کو دیکھ کر، اس کے ایمان کی محبت کو دیکھ کر، اس کے ایمان کا پیار دیکھ کر، عمر کی دل کو جھانک کر، عمر کے دل میں حضور کا پیار دیکھ کر، حضرت علی کی دل میں دیکھ کر، حضرت علی کی دل میں قرآن کا پیار دیکھ کر اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے، فقال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ۔ اے میرے صحابیوں، اللہ نے تمہیں غور سے دیکھ کر، تمہارا اخلاص دیکھ کر، تمہاری دل کو دیکھ کر اللہ نے یوں اعلان فرمایا ہے، اے بدر کے غازیوں، اے بدر کے مجاہدوں، آج کے بعد جو بھی عمل کرو گے ہر صورت میں اللہ تمہیں جنت دے کر چھوڑے گا۔ تمہارا اتنا مقام ہو گیا ہے، تمہاری اتنی بڑی فضیلت ہو گئی ہے، تم اتنے بڑے برتر ہو گئے ہو۔ صرف یہی بات نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے بس یہی بات کافی تھی کہ اللہ نے اعلان فرمایا، اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ قد غفرت لکم۔ آج کے بعد جو بھی عمل کرو گے، یارو انہوں نے کوئی برا کام تو نہیں کرنا تھا، لیکن اللہ نے سرٹیفکیٹ ایسا دے دیا، اگر ہو بھی جائے لیکن اللہ کا اعلان تمہارے لیے یہ ہو گیا ہے کہ اگر تم سے کوئی برا کام ہو بھی جائے، اللہ کا تمہارے لیے فیصلہ ہے کہ ہر صورت میں اللہ تمہیں جنت دے کے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں تمہاری مغفرت کر کے چھوڑے گا۔ بس ان کی عظمت کے لیے یہی اعلان کافی تھا، لیکن ان صحابہ کرام کی عظمت پر اور چار چاند لگانے کے لیے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بدلتو سیئاتکم حسنات۔ اے میرے صحابیوں، آج کے بعد اگر تم برائیاں بھی کرو گے اللہ تعالیٰ وہ نیکیوں میں شمار کرتا رہے گا۔ تمہارا اتنا مقام ہو گیا ہے، تمہاری اتنی بڑی فضیلت ہو گئی ہے، تمہارا اتنا بڑا شان ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ جو کعبۃ اللہ ہے بالکل اسی کی سیدھ میں اوپر آسمان پر بیت المعمور ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور فرشتوں کی اتنی کثیر تعداد کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی کہ اگر ایک فرشتہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی، اتنی بڑی تعداد۔ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو بتایا، اے اللہ کے رسول، ان تمام فرشتوں میں سے اللہ نے چناؤ کیا، ان میں سے جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے برتر، جو سب سے افضل فرشتے تھے، وہ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان بدری غازیوں، بدری مجاہدوں کی مدد کے لیے آسمان سے اتار دیے ہیں۔ وہاں فرشتے افضل، وہاں فرشتے اعلیٰ، یہاں حضور کے وہ بدر کے 313 غازی مجاہد سب سے اعلیٰ، پوری امت میں اعلیٰ۔ وہاں فرشتے چنے ہوئے، یہاں حضور کے یار چنے ہوئے، حضور کے پورے یار چنے ہوئے، پوری امت میں سے حضور کے اصحاب چنے ہوئے۔ یہ صرف ہماری بات نہیں، دیکھیں شرح صحیح مسلم
دیکھیں کنز العمال جلد نمبر 11، دیکھیں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعلہم انصاری وجعلہم اصحاری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جس طرح اللہ نے مجھے چنا ہے اسی طرح اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو تو چنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہ سیجیء فی آخر الزمان قوم ینکسونہم، بے شک آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، جو میرے صحابہ پر تبرہ کرے گی۔ الا فلا تواکلوہم، خبردار ان کے ساتھ کھانا نہیں۔ الا فلا تشاربوہم، خبردار ان کے ساتھ پینا نہیں۔ الا فلا تناکحوہم، خبردار ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ الا فلا تصلوا معہم، خبردار ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا۔ الا فلا تصلوا علیہم، خبردار اگر وہ مر بھی جائیں ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، کیونکہ علیہم حلت اللعنت، ان کے اوپر اللہ نے لعنت کو حلال قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہاں فرشتے چنے ہوئے، یہاں حضور کے اصحاب پوری امت میں سے چنے ہوئے، ان تمام اصحاب میں سے بھی وہ بدر کے غازی، بدر کے مجاہد چنے ہوئے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے مقام والے۔ جنگ بدر تھی، جنگ بدر میں کون کون تھے؟ جنگ بدر میں ابو جہل تھا، جنگ بدر میں عتبہ تھا، جنگ بدر میں شیبہ تھا، جنگ بدر میں امیہ تھا۔ جب صحابہ کرام نے کفار کی کمر کو توڑ دیا، جب صحابہ کرام نے 1000 کفار کو شکست دی، جب کفار لگے بھاگنے، تو اس وقت جب تمام کفار بھاگ رہے ہیں، اس وقت حضرت بلال کی نظر پڑ گئی امیہ پر۔ کون امیہ؟ وہ امیہ جو حضرت بلال کو انگاروں پر حضرت بلال کو لٹایا کرتا تھا۔ کون امیہ؟ وہ امیہ جو پورا پورا دن حضرت بلال کو ٹھوکریں مارا کرتا تھا۔ کون امیہ؟ وہ امیہ جو حضرت بلال کو نوکیلے پتھروں پر گھسیٹتا تھا۔ اس کو جب حضرت بلال نے دیکھا، حضرت بلال نے صحابہ کرام کو کہا یل مہاجرین یل ابصار یل انصار، اے انصارو، اے مہاجرین، جو بھاگنا ہے اس کو بھاگنے دو، لیکن یاد رکھو اس امیہ کو بھاگنے نہیں دینا۔ صحابہ کرام مہاجرین اور انصار امیہ کے پیچھے لگے، امیہ کو پکڑ لیا، امیہ کو گرفتار کر لیا۔ اب صحابہ کرام کا قتل کا ارادہ ہے، بس تلوار لگنی ہے، اس کا سر قلم ہونا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تربیت تھی حضور علیہ السلام نے، کیا تربیت کی تھی اپنے صحابہ کی، کیا ان کی حضور علیہ السلام نے ان کی تعلیم کی تھی، کیا ان کو سمجھایا تھا۔ جیسے ہی اس پر ابھی تلوار چلنی ہے، حضرت بلال آ کر امیہ کے اوپر لیٹ گئے اور امیہ کو کہا اے امیہ، مجھے تیرا ظلم یاد ہے، اے امیہ مجھے وہ دن یاد ہے جس دن تو مجھے گرم انگاروں پر لٹایا کرتا تھا، مجھے وہ دن یاد ہے جس دن تو مجھے پتھروں پر، نوکیلے پتھروں پر گھسیٹتا تھا، اے امیہ مجھے تیرا ہر ظلم یاد ہے، لیکن آج بھی میں تجھے کہتا ہوں صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے، خدا کی قسم تیری جان بچ جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا تربیت ہے، کیا تعلیم ہے۔ لیکن امیہ نے کہا اے بلال، اب اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، میرے بیٹوں کو کہیں گے کہ اے امیہ، تیرا باپ یہ امیہ تلوار کے ڈر کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے ڈرپوک بن گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ حضرت بلال دور ہو گئے اور حضرت بلال نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کو قتل کر دو اور اس کو جہنم حاصل کر دیا۔ وہ جنگ بدر، عظیم جنگ بدر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما رہے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا، میرے ذہن میں یہ خیال پھر رہا تھا، یار میری دونوں سائیڈیں کمزور ہیں، دونوں سائیڈیں ضعیف ہیں، دونوں طرف سے بچے ہیں،
جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما رہے میں سوچ رہا تھا میری دونوں سائیڈیں کمزور ہیں، میں کیسے جنگ کروں گا؟ فرمایا میں نے سوچا ہی، خیال ہی میرے ذہن میں آیا، فوراً دونوں بچوں نے پوچھ لیا، اے عبد الرحمن بتا تو صحیح ابو جہل کون ہے؟ کیونکہ آج ہم اپنی ماں سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اس ابو جہل کو ہر صورت میں جہنم میں واصل کرنا ہے جو ابو جہل ہمارے نبی، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیاں بکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بس انہوں نے جیسے ہی پوچھا، ابھی میں نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا ہی تھا، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ اشارہ کرنے والی انگلی پہلے میری طرف واپس آئی یا یہ جو میری طرف دونوں صحابی چھوٹے کھڑے ہوئے تھے وہ جھپک کر انہوں نے جا کر ابو جہل پر پہلے حملہ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اشارہ کیا دونوں بچے جھپک کر کود کر ابو جہل کی طرف بڑھے، ایسا جا کر حملہ کیا کہ ہر طرف اندھیرا غبار، مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی گرد و غبار تھم گیا میں دیکھتا ہوں کہ دونوں بچے جو میری سائیڈوں میں تھے ان کے پاؤں کے نیچے ابو جہل ہے اور ان کے سر پر ان دونوں کی تلوار چلی ہوئی ہے۔ کتنا ان میں جذبہ تھا، کتنا ان میں جہاد کا شوق تھا۔ وہ صحابی جنگ بدر کے غازی مجاہد، وہ جنگ بدر جس کی تعریف اللہ قرآن میں کرتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنی صفات کی قسم، اے بدر کے غازیوں، اے بدر کے مجاہدوں، اگر تمہاری مدد کی تھی تو میں اللہ نے کی تھی۔ وہ جنگ بدر جس کے ماتھے کا جھومر اگر ہے تو وہ قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی اور جنگ بدر کے غازیوں مجاہدوں کے خلاف آج کفر کے فتوے لگانے والے کون ہیں؟ حضرت علی کے خلاف سازشیں کرنے والے، حضرت علی معاویہ کو دھوکے بازی، غداری، بے وفائی کر کے حضرت علی کو شہید کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی معاویہ کے ساتھ دھوکے بازی کر کے ان کے درمیان اختلاف ڈالنے والے کون تھے؟ ان کے خلاف جنگیں کرنے والے کون تھے؟ ان کے خلاف ان کو شہید کرنے کا منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ تو انہی کی معتبر کتابیں ہیں، انہی کی معتبر کتاب تذکرۃ الاطہار ہے، انہی کی معتبر کتاب سیرت ائمہ معصومین ہے، انہی کی معتبر کتاب مجمع الفضائل ہے، انہی کی معتبر کتاب یہ اصحاب و امام امیر المومنین ہے، انہی کی معتبر کتاب منتہی الاعمال ہے۔ خدا کی قسم ان میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کے خلاف کفر کی فتویٰ لگانے والے وہی تھے جنہوں نے حضرت حسن کو کہا تھا، منتہی الاعمال میں موجود ہے، اے حسن کافر شدی چنانچہ پدرت کافر شد، اے حسن تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سلو کر کے معاذ اللہ اس طرح کافر ہو گیا ہے جس طرح تیرا باپ ابو بکر عمر کی بیعت کر کے معاذ اللہ کافر ہو گیا تھا۔ انہی کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کو جس نے شہید کیا تھا، انہی کی کتاب ہے اصحاب امام امیر المومنین، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ وَكَانَ مِن شِيَّةِ عَلِيٍّ، وہ حضرت علی کا شیعہ تھا۔ انہی کی کتابیں ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا، انہی کی کتاب ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا قاتل وہ تھا جو شہید معہ صفین، حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھا، انہی کی کتابوں میں یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو وضاحت کے ساتھ ان کی کلپیں ملیں گی، ان کی ویڈیوز ملیں گی کہ جنگ بدر کے غازی مجاہد عظیم لیڈر، ان میں سے خصوصاً ابو بکر عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف کفر کی فتویٰ لگانے والے کون ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کائنات کے امام نے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا تھا، خوارج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے،
خوارج کو پہچاننے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اگر سازشیں ہوں گی تو اہل اسلام کے خلاف ہوں گی، ان کی اگر جنگ ہوگی تو اہل اسلام کے خلاف ہوگی، ان کی اگر بغاوت ہوگی تو اہل اسلام کے خلاف ہوگی۔ دیکھیں آج بھی اگر انہوں نے فتویٰ دی ہے تو حضرت علی کے خلاف دی ہے، اگر انہوں نے فتویٰ دی ہے تو حضرت حسن کے خلاف دی ہے، اگر انہوں نے معاذ اللہ مرتد کہا ہے تو حضور کے یاروں، جانثاروں، وفاداروں ابو بکر و عمر، بدر کے 313 غازیوں مجاہدوں کو کہا ہے۔ آج بھی دیکھیں، آج بھی وہ اگر تبرہ کرنا عبادت سمجھتے ہیں تو ابو جہل کے لیے نہیں لکھا، عتبہ کے لیے نہیں لکھا، شیبہ کے لیے نہیں لکھا، امیہ کے لیے نہیں لکھا، اور کسی مسلمان نے سنا بھی نہیں کہ کبھی بھی انہوں نے ماتم میں عتبہ پر تبرہ کیا ہو، کبھی بھی انہوں نے شیبہ پر، امیہ پر تبرہ کیا ہو۔ آج بھی اگر وہ تبرہ کرتے ہیں، آج بھی اگر وہ گالیاں بکتے ہیں، آج بھی اگر وہ سازشیں کرتے ہیں تو ان مومنین کے خلاف جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بدر میں تھے، حنین میں تھے، خندق میں تھے، احد میں تھے، خصوصاً ان کے خلاف خدا کی قسم کسی کو وزیر کوئی کہے، کسی کو وزیر کوئی کہے، لیکن قربان ان کی قسمتوں پر جن کو وزیر کہا تو کائنات کے امام نے صحابہ کرام میں خطبہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے صحابیو تم گواہ بن جاؤ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اگر دنیا کے اندر میرے 2 وزیر ہیں تو وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ آج ان وزیروں کے خلاف کفر کے فتوے لگانے والے کون ہیں؟ آج ان مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والے کون ہیں؟ وہ ابو بکر و عمر۔ کسی کی اقتداء کا درس کوئی دے، کسی کی اقتداء کا درس کوئی دے، لیکن قربان ان کی قسمت پر، قربان ان کے اچھے نصیبوں پر جن کی اقتداء کا درس دیا ہے، تو کائنات کے امام نے امت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر، اے میرے صحابیوں مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے اندر میں کتنے دن ٹھہروں، لیکن میرے بعد اگر تمہیں اقتداء کرنی ہے تو ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنی ہے۔ وہ بڑے مقام والے، بڑے شان والے، بڑی فضیلت والے، ان کے خلاف آج سازشیں ہو رہی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، جب حضور علیہ السلام کے آخری دن تھے، اس وقت حضور علیہ السلام کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ دیکھیں آپ مسلم شریف، دیکھیں آپ بخاری شریف، واضح لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا، ادعی لی ابا بکر اباک و اخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنی متمنن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف ابو بکر کو بلاؤ تاکہ میں وصیت نامہ لکھوں۔ اے حضور آپ وصیت نامہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ انی اخاف ان یتمنی متمنن ویقول قائل انا اولی۔ حضور نے فرمایا کیونکہ مجھے خوف ہوتا ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کر دے، کوئی کہنے والا یہ کہہ نہ دے انا اولا، میں ابو بکر سے اولا ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو اس بات کو چھوڑتے ہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، کیونکہ اگر میرے بعد اللہ اور مومن سب سے زیادہ افضل سمجھیں گے تو ابو بکر کو سمجھیں گے۔ وہ ابو بکر اتنے مقام والا، اتنے شان والا، آج خصوصاً اسی ابو بکر کے بارے میں کفر کے فتوے کون دے رہے ہیں؟ وہی دے رہے ہیں جو حضرت علی کے دور میں دیا کرتے تھے، جو حضرت علی کے خلاف فتوے دیا کرتے تھے، جو حضرت حسن کے خلاف کفر کے فتوے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور ان بدر کے غازیوں مجاہدوں 313 حضور کے وفاداروں کا ہمیشہ احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قرآن مجید پر اور حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔